اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو القاف قرآن۔ تجوید کے سلسلے کی پہلی ویڈیو لے کر آپ کے پاس حاضر ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ تختی نمبر 1 میں ہم جو چیزیں پڑھیں گے وہ کس طرح سے قرآن کو بیوٹیفائی کرنے میں ہماری مدد کریں گی۔ تختی نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہوئے ہم حروف مفردات کی تختی کو دیکھیں گے۔ یہاں کون سے حرف کو کتنے مد تک کھینچا جائے گا، کون سے لفظ نرم ہیں، کون سے لفظ یہاں پر حروف موٹے حروف میں آتے ہیں، کون سے حروف کو ہم نے کسی خاص طرح سے ادا کرنا ہے، ان سب چیزوں کو کہ وہ آپ کے منہ کے کس خانے یا کس حصے میں رہتے ہیں، ان کو ان حروف کا مخرج کہا جاتا ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک حرف اپنے ہی مخرج سے آئے تو وہ درست طریقے سے آپ کی تجوید کے اندر خوبصورتی لا سکتا ہے۔ اگر ہم غلط لفظ کو ادا کریں گے یا غلط حرف کو ادا کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کا در حقیقت مطلب ہی بدل دیا۔ جیسے ہم الحمد کہیں گے یا الحمد کہیں گے، دونوں کے مطلب ہی بتائیں گے کہ آپ نے مخرج غلط کرتے ہوئے ایگزیکٹلی آپ نے اس کا ترجمہ بھی بدل دیا، جو کہ ایک بڑی غلطی میں شمار ہوتا ہے۔ اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے اور قرآن کو اس طرح سے ادا کرنے کے لیے جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے تھے، اس کے لیے ہمیں جاننا پڑے گا کہ یہ قرآن ایگزیکٹلی آیا کیسے تھا، پڑھا کیسے جانا چاہیے۔ تو ہماری تمام محنتیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بحیثیت انسان ہمیں اپنے انسٹرکشن کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک بکلیٹ بھیجا ہے اس کے بارے میں پتہ ہو۔ انسان ایک مشین ہے اور اس کا جو بکلیٹ ہے وہ یہ قرآن ہے۔ در حقیقت اسی میں وہ تمام باتیں بتائی گئی ہیں کہ انسان نے اس دنیا میں آ کر کیا کرنا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے ہم لوگ سب سے پہلے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تختی نمبر 1 کے اندر ہم دیکھیں گے کہ حروف مفردات کیا ہیں۔ یہی در حقیقت بچے کے تلفظ کو درست کروانے کے لیے بیس ہے۔ یہاں پر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا۔ یہاں تک ہم ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ با، تا اور ثا کے اوپر یہاں پر با الف، تا الف اور ثا الف لکھا گیا ہے۔ ایک چھوٹی سی ٹپ یہ ہے کہ ناظرے میں آپ کے یا قرآن میں یا القاعدہ النورانیہ میں جب ہم یہ والی تختی پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر یہ حروف آپ کو بنے ہوئے نظر آتے ہیں جو الفاظ بنائے جا رہے ہیں، حرف کے ساتھ ایک الف جوڑ دیا گیا ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ 2 کاؤنٹس تک کھینچے جائیں گے۔ جیسے ہم یہ نہیں کہیں گے با، تا، ثا، نہیں، ہم اس کو چھوٹا ادا کریں گے۔ الف، با، تا، ثا، اور اس کے لیے جو کاؤنٹس کا حساب ہے وہ یہ ہے۔ ہم جب اپنی انگلیوں کو پڑھتے ہوئے 2 دفعہ باری باری کھولیں گے، با، تا، ثا، تو اس کا مطلب ہے 2 کاؤنٹس تک ہم نے لمبائی کھینچی۔ آگے والا جو لیٹر ہے وہ ہے ہمارا جیم۔ جیم کے اوپر یہاں کچھ نہیں لکھا ہوا، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ یہاں کیوں نہیں لکھا ہوا۔ جن جن کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا وہاں پر آ رہے ہیں جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون اور ساتھ میں حمزہ، اور یہاں پر بھی حمزہ یا الف، اس کے اوپر تو کچھ ویسے ہی نہیں ہے۔ باقی سب کے اوپر یہاں پر دیکھیے یا، واو، ہا، دین فا، غا، طا، دین زا، را، خا، ہا، ثا، تا، با۔ بیک سے آتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ سب میں ایک الف لگایا گیا ہے۔ ان کو ہم نے 2 کاؤنٹس کے مطابق پڑھنا ہے، اتنی ہی لمبائی کھینچ کے، جہاں پر الف ساتھ جوڑا گیا ہے اور جہاں کچھ نہیں جوڑا گیا یہ لمبے حروف ہیں، 3 کاؤنٹس تک کاؤنٹ ہوں گے۔ تو جیم کو ادا کرتے ہوئے ہم نے انگلی کو 2 کی بجائے 3 دفعہ کھولنا ہے، آرام آرام سے۔ جیم، ہا، خا، آگے پھر سے دال ہے، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد،
ضاد طا ظا عين غين فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا اس تختی میں اب دیکھیے کہ ہم نے یہاں پر یہاں سے لے کے یہاں تک لمبائی کے مطابق کس طرح سے ہمیں یہ حروف ادا کرنے چاہیے یہ دیکھا ہے. یہاں پر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کچھ حروف یہاں پر ایسے ہیں جن کو میں نے یلو سے ہائی لائٹ کر رکھا ہے. تھا ذال وہ. سب سے پہلے ہم ان کا ذکر کریں گے تو یہاں قاعدے کے نیچے دیکھیے یہاں پر آپ کی ایک گائیڈ بنی ہوئی ہے. یہ حروف نرم حروف میں آتے ہیں. وا ذال ثا یعنی ان کو ادا کرتے ہوئے ہمارے دانت جو ہیں فرنٹ والے ٹپ والے یہ جو بالکل سامنے بائٹنگ ٹیتھ ہوتے ہیں ٹاپ والے ان کے ساتھ ہماری زبان کی ٹپ لگے گی. ثا ذال وا. اس کے بعد 4 حروف ہمارے ایسے ہیں جن کو ہم شفوی حروف کہتے ہیں یعنی شف ہونٹ کو کہتے ہیں. تو ہونٹ سے نکلنے والے جو حروف ہیں وہ ہمارے 4 ہیں. با میم واو اور فا. با میم واو اور فا. اس کے بعد 6 ہمارے حروف وہ ہیں جو کہ ہمارے حلق کے 2 خانوں سے آتے ہیں. ایک حلق کے 3 پورشنز کے اندر ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. حلق کو تو 2 پورشن حلق کے ہیں اور ایک حلق کا نیچے کا حصہ ہے جو سینے کی طرف جاتا ہے. تو بیسیکلی ہے وہ حلق کا ہی حصہ لیکن آواز ہمیں تھوڑی گہرائی سے آتی ہے سینے کی طرف سے. تو اس کو ہم دیکھیے ان حروف میں آتے ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا. یہ حلقی حروف کہلاتے ہیں. نرم حروف حلقی حروف اور شفوی حروف. ہم نے ابھی ان تینوں کے بارے میں دیکھ لیا کہ یہ کون کون سے ہیں. اس طرح سے ساری حروف تہجی انہی حروف کے اندر ڈیوائڈ ہو جائے گی. اس کے بعد دیکھیے قلقلہ کے حروف ہمارے ہیں اس کا یہاں صاف صاف لکھا ہوا ہے اور اس کا ایک ایبریویشن بھی استعمال کیا جاتا ہے قطب و جد. قاف طا با جیم دال. ان حروف کو ساکن آنے کی حالت میں قلقلہ کیا جائے گا یعنی آواز باؤنس بیک ہو کے آئے گی جیسے اق اق اب اج اد. پھر کچھ حروف ہیں انہی میں جن کو ادا کرتے ہوئے باقاعدہ سیٹی سنائی دینی چاہیے. ان کو صفیری حروف کہا جاتا ہے یا سیٹی والے حروف جس میں زا سین صاد. آپ کے میرے بولنے میں بھی سنائی دے رہی ہوگی ایک بز ز س یہ ہے ان کی پہچان. دین آگے ہمارے موٹے حروف جنرلی جن میں یہ سارے حروف آتے ہیں. دیکھیے صاد ضاد خا را طا ظا غین قاف. یہ سب ہمارے موٹے حروف میں آتے ہیں. اور اس میں اب باقی بچ گئے ہمارے ہم آواز حروف جن کے اندر 2 آوازیں جیسے تا تو. ہیوینس کا فرق ہوگا تا تو تا تو. اس کے علاوہ ثا سین صاد یہ آوازیں ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں. ان کو بھی ہم الگ الگ خانوں میں جب ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. ہا 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 ہا. اس کے بعد آگے ہمارے سافٹ اینڈ بزنگ ذال زا ضاد وا. یہ چاروں بھی ایک جیسی ملتی جلتی آوازوں کے ساتھ مختلف
طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پر۔ پھر اس کے بعد آگے قاف، کاف، یہ بھی اکثر ان کو بدل دیا جاتا ہے، یہ ہم آواز ہیں، اس وجہ سے ان کی ادائیگی میں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج کی تختی کے اندر ہم نے کچھ صفات پڑھی، کون سے حروف نرم ہیں، کون سے حروف باؤنس بیک کریں گے، کہاں یرملون کی کوالٹی آئے گی، کس طرح سے اس کو ادا کریں گے، یہ ہم آگے جاتے جائیں گے اور اسی طرح سے پڑھتے جائیں گے۔ ہم آواز حروف کے بارے میں ہم نے جانا جن کے سیٹس بنتے ہیں تا طا، ثا سین صاد، ہا ہا، ذال زا، ضاد ظا، قاف کاف، ان سب کو ہم نے دیکھا۔ دین ہم نے نرم حروف کو دیکھا، ثا ذال ظا، دین صفیری حروف کو بھی دیکھا، قلقلہ کو بھی دیکھا۔ انہی سب چیزوں کے ساتھ ابھی ہم ایک دفعہ تختی کو دوبارہ سے ریوائز کرتے ہوئے کلوز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو۔ واو پہ رکتے ہیں۔ واو ایک ایسا حرف ہے جس کو ادا کرتے ہوئے آپ کو بہت خیال رکھنا ہے کہ کسی صورت میں بھی اس میں آپ کے دانتوں کا استعمال نہیں ہوگا، بالکل گول ہونٹ جیسے آپ سیٹی بجانے کے لیے رکھتے ہیں اسی طرح سے آپ گول ہونٹ کریں گے، بالکل یوں، اور آپ ادا کریں گے واو واو واو، ہا حمزہ یا۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کی تختی کا ہم اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ ہم نے آج جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو ہمارے دھیان میں، ہمارے علم میں اضافے کا باعث بنائے، بلکہ دنیا اور آخرت میں اپنے راستے میں محنت اور کوشش کرنے والے لوگوں میں ہمارا شمار بھی اس کی وجہ سے کروائے۔ آج ہم نے جو کام شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پایا تکمیل پہنچائے، اس میں آپ کے ساتھ کی بہت ضرورت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بہترین کتاب کا حق ادا کرنے والوں میں مجھے اور آپ کو ضرور شامل فرمائے گا۔ القاف قرآن کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔